السلام علیکم۔ پاکستان بینکنگ گائیڈ میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو آ جایا کریں۔ میرے چینل کو اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں تاکہ میں آپ لوگوں کو اس سے بھی بہترین ویڈیوز پیش کرتا رہوں۔ آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ ہے بینک الحبیب ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپننگ کے بارے میں۔ بینک الحبیب ڈیجیٹل اکاؤنٹ آپ اپنے لیپ ٹاپ پر یا اپنے موبائل فون سے گھر بیٹھے بنا برانچ وزٹ کیے ہوئے آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں۔ یہ ایک بینک الحبیب کا بہت اچھا انیشیٹو ہے جس کے ذریعے سے برانچ بینکنگ جو ہے برانچ جائے بغیر آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ، چاہے وہ سیونگ ہو، چاہے وہ کرنٹ ہو، چاہے وہ کنونشنل بینکنگ میں ہو یا چاہے وہ اسلامک بینکنگ میں ہو، آپ کھلوا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس پورے پروسیس کو دیکھیں گے اور پورے کمپلیٹ سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے اکاؤنٹ کھولنا ہے۔ تو ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیے گا۔ تو آئے سٹارٹ لیتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں بینک الحبیب کی ویب سائٹ میں نے کھول لی ہے ڈیجیٹل بینکنگ، اور اس کے بعد یہ سٹارٹ اپلیکیشن ناؤ، میں اپنی جو اکاؤنٹ اوپننگ کی اپلیکیشن ہے اسے سٹارٹ کرتا ہوں۔ سٹارٹ اپلیکیشن پروسیس۔ اب اس میں یہ سٹیپس آپ کو دکھائے گئے ہیں کہ آپ نے کون کون سے سٹیپ کرنے ہیں۔ پہلا سٹیپ ہے آپ نے انڈیویجول یا مائنر اکاؤنٹ سیلیکٹ کرنا ہے، اپنی کانٹیکٹ انفو سیکنڈ سٹیپ میں دینی ہے۔ تھرڈ سٹیپ میں آپ نے کنونشنل بینکنگ یا پھر اسلامک بینکنگ جو بھی آپ سیلیکٹ کریں گے۔ فورتھ سٹیپ جو ہے وہ ہے آپ کی پریفرڈ برانچ، آپ کس برانچ میں آپ کا اکاؤنٹ کھلے وہ آپ اس کی ڈیٹیل دیں گے، اپنی پرسنل ڈیٹیلز دیں گے ففتھ سٹیپ میں۔ اور سکستھ سٹیپ جو ہے وہ ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی ایکسیپٹیبلٹی۔ سیونتھ ہے اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں آپ کے وہ آپ نے اپلوڈ کرنے، اور اس کے بعد 8 نمبر میں آپ نے اپنی لائیو پکچر اپلوڈ کرنی ہے۔ تو میں یہ پروسیس کو سٹارٹ کرتا ہوں۔ میں انڈیویجول اکاؤنٹ کھولنا چاہوں گا تو انڈیویجول اکاؤنٹ میں نے سیلیکٹ کر دیا۔ ہاں جی، تو یہ دیکھیں اب یہ آپ سے آپ کی انفو جو ہے آپ کے CNIC کی پکچر فرنٹ کی مانگ رہے، لیکن یہ انشور کیجئے گا کہ اس کا آپ کے جو CNIC کی پک ہے وہ 2 MB سے زیادہ نہ ہو۔ میں نے اپنے موبائل فون میں پکچرز کلک کی تھیں تو وہ تقریباً 8 MB کی آ رہی تھی، تو پھر میں نے اسے امیج کمپریسر کے ذریعے کمپریس کیا ہے اور اب میں انہیں اپلوڈ کروں گا۔ تو اب جو میرے پاس پکچرز ہیں وہ تقریباً 600 KB کی ہے۔ تو پہلے تو میں فرنٹ کی پکچر میں نے اپلوڈ کر دی، اس کے بعد CNIC کے بیک کی پکچر اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ اب یہ پروسیس ہوگا اور اپلوڈنگ ہوگی اس کی۔ اپلوڈنگ تھوڑا ٹائم لیتی ہے تو آپ لوگوں نے اس کا انتظار کرنا ہے اور تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا اس کے لیے تاکہ یہ جو آپ کے امیجز سیلیکٹ کی ہیں یہ اپلوڈ ہو جائیں۔ جی جناب، تو یہ جو ہماری امیجز ہیں یہ CNIC کی فرنٹ کی امیج اور CNIC کی بیک کی امیج اپلوڈ ہو چکی ہے۔ اس نے میرا جو جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ خود ہی پک کر لی ہے، لائک میرے جو آئیڈینٹیفیکیشن ڈاکومنٹ کا نمبر اور جو CNIC کی ایشوئنس ڈیٹ ہے پلس میرا جو نام ہے اس نے سسٹم نے خود ہی پک کر لیا۔ اب یہ مجھ سے میرا موبائل نمبر ریکوائر کر رہے ہیں۔ اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ آپ نے جو موبائل نمبر دینا ہے وہ آپ کے نام پہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے۔ جو نمبر آپ لوگ اس اکاؤنٹ میں یوز کریں گے وہ آپ کے نام پہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے۔ میں اپنی ڈیٹیلز انٹر کر لیتا ہوں۔ ای میل اور موبائل نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ پریس کرنا ہے اور یہ تھوڑی سی پھر سے پروسیسنگ کرے گا۔ یہ دیکھیے جناب، یہ اب جو آپ نے موبائل نمبر اور ای میل جو آپ نے لکھے تھے درج کیے تھے اس کے اوپر انہوں نے ایک OTP بھیج دیا ہے۔ ہاف OTP جو ہے وہ آپ کے موبائل فون پہ آیا ہے اور ہاف OTP جو ہے وہ آپ کے ای میل ایڈریس پہ آیا ہے۔ جو OTP مجھے آیا تھا وہ میں نے انٹر کر دیا ہے۔ اب ہم اس پروسیس کو آگے بڑھاتے ہیں۔
انہوں نے مجھے ریفرنس نمبر پرووائڈ کر دیے. جب بھی مجھے کچھ ریکوائرمنٹ ہوگی کہ فار ایگزامپل کہ میں ابھی روک دیتا ہوں اس پروسیس کو اور میں بعد میں انیشیٹ پھر سے کروں گا, تو مجھے یہ ریفرنس نمبر درکار ہوگا. تو یہ ریفرنس نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ ریفرنس نمبر آپ جب اس اپلیکیشن کو شروع کر دیتے ہیں تو یہ ریفرنس نمبر آپ کے موبائل اور آپ کی ای میل پہ آ جاتا ہے. اب یہ آپ کو دو موڈ آف بینکنگ آپ کو بتا رہا ہے, ایک تو اسلامک بینکنگ ہے, ایک کنونشنل بینکنگ ہے. تو میں اس میں اسلامک بینکنگ سلیکٹ کر لیتا ہوں. اسلامک بینکنگ میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کو سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا ہے یا پھر کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا ہے. میں کہوں گا کہ میں نے سیونگ کھلوانا ہے. اب کرنسی آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کرنسی کون سی ہونی چاہیے جس میں آپ اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں. میں کہوں گا کہ PKR میں کھلوانا چاہتا ہوں. اب یہ آپ کو دو اکاؤنٹ ٹائپس بتا رہا ہے, ایک ہے آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ, ایک ہے ڈیجیٹل اکاؤنٹ. ان دونوں کے فیچرز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں, جو کہ فری SMS الرٹ فیسلٹی ہے ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں, فری پے پاک ڈیبٹ کارڈ ہے, فری اسٹیٹمنٹ فیسلٹی ہے, فری بینکرز چیک فیسلٹی ہے, فری لائف انشورنس ہے, نو منیمم بیلنس ریکوائرمنٹ ہے. جبکہ آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں فری پے پاک ڈیبٹ کارڈ ہے, فری الحبیب نیٹ بینکنگ اینڈ موبائل بینکنگ, فری لائف انشورنس, فری اسٹیٹمنٹ, نو سروس چارجز ایٹ اوپننگ اینڈ کلوجر آف الحبیب آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ, نو انیشیل ڈپازٹ اور منیمم بیلنس ریکوائرمنٹ. دونوں سیم ہی ہیں تقریباً. میں ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو سلیکٹ کروں گا. اس کے بعد دیکھیے یہ آپ کو کارڈز شو کر رہا ہے کہ آپ کو کون سا ڈیبٹ کارڈ چاہیے یا پھر ATM کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ آپ کو کون سا چاہیے. تو پے پاک اس میں فری ہے جو کہ انہوں نے پہلے سے سلیکٹ کیا ہوا. اس کی لمٹ ہے کیش وڈرال کی 50,000, پوائنٹ آف سیل ٹرانزیکشن کی ہے 1 لاکھ روپیز, اور PKR میں صرف یہ آفر کیا جاتا ہے, اور فری ڈیبٹ کارڈ فار اکاؤنٹ ہولڈرز. تو کرنٹلی یہ والا ڈیبٹ کارڈ آپ کو فری ملے گا, جبکہ اس کے برعکس ویزا گولڈ کارڈ ہے, اس کی لمٹ تھوڑی سی زیادہ ہے جو کہ آپ کو شو ہو رہی ہے. 1 لاکھ کیش وڈرال کی لمٹ ہے, POS کی 2 لاکھ روپے ہے, فنڈس ٹرانسفر کی 2.5 لاکھ روپے ہے, اور اس کی جو فی ہے وہ 1500 روپیز ہے. ویزا سلور کی بھی آپ کو فیچرز دکھائی دے رہے ہیں, اس کی فی ہے 1200. چائنا یونین پے کی ہے 1000, اس کے فیچرز بھی لکھے ہوئے ہیں. میں پے پاک کو ہی رہنے دوں گا سلیکٹڈ. اب یہاں پہ آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں جس نام پہ یہ ATM کارڈ ایشو ہوگا. اب اس کے بعد SMS الرٹس کی طرف جب آتے ہیں تو جو فری SMS الرٹس ہیں وہ آپ کو ان ٹرانزیکشن پہ آئیں گی جو 25,000 یا اس سے زیادہ کی ہوں گی. جو چھوٹی موٹی ٹرانزیکشن ہے لائک 1,000 روپے کی, تو وہ اس کا SMS آپ کو نہیں آئے گا. اگر آپ ویلیو ایڈڈ سروس سلیکٹ کرتے ہیں جو کہ 90+ FED میں آپ کو چارج ہوگی, 90 روپیز پلس 15% FED, یہ ٹوٹل ہوگا تقریباً 105 روپیز تک آ جائے گا آپ کو چارجز پر منتھ. تو میں اس کو فری سروس ہی رہنے دوں گا. اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں. اب دیکھیے یہ آپ کو میسج دے رہا ہے کہ بینک الحبیب کی جو ویب سائٹ ہے آپ کی وہ لوکیشن جاننا چاہتی ہے. تو آپ اسے الاؤ کریں گے, کیونکہ اس کے بغیر اگر آپ نے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کر دی تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گی, اور اس پہ آپ کو ریزن بتایا جائے گا کہ آپ اپنی لوکیشن کو آن کر کے پھر سے اپلیکیشن سبمٹ کریں. تو آپ کو پھر سے سبمٹ کرنی ہوگی بائی ٹرننگ یور لوکیشن آن. تو یہاں پہ یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی نیئرسٹ برانچ لوکیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اسے مینولی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو میں اپنی جو پسندیدہ برانچ ہے اسے سلیکٹ کر لیتا ہوں. میں نے اسلامک بینکنگ سلیکٹ کیا تھا, تو اب اس میں جو اسلامک بینکنگ ہے برانچز ہیں وہ میں دیکھ لیتا ہوں. اب اسلامک بینکنگ میں نے برانچ سلیکٹ کر لی ہے جو مجھے ریکوائرڈ تھی. اب یہ مجھ سے میری پرسنل ڈیٹیلز مانگ رہے ہیں. اب پرسنل ڈیٹیلز میں اس میں انٹر کر لوں گا, اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ایڈیشنل انفارمیشن یہ مانگ رہے ہیں. اس کے بعد میں پہلے اپنی پرسنل ڈیٹیلز ڈال دیتا ہوں, اس کے بعد میں نیچے آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا. یہاں پہ میں اپنی ڈیٹ آف برتھ ڈالوں گا, یہاں پہ اپنی CNSE کی ایکسپائری, یہاں پہ میری کنٹری آف برتھ, یہاں پہ میرا جینڈر, اور
ڈیول نیشنلٹی اگر آپ کی ہے تو یس کر دیں، اگر نہیں ہے تو نو کر دیں۔ اس کے بعد یہ ساری جو چیزیں یہ بھی میں اس میں انپٹ کروں گا، اور پھر نیکسٹ اسٹیپ یہ جو KYC کا پورشن ہے اس کی طرف آپ لوگ بڑھ کے آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ اوپر کے پورشن میں نے اپنی جتنی بھی ڈیٹیلز تھیں وہ میں نے مینشن کر دی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم KYC کے پورشن میں آ گئے، اور یہ جو ہے RUA پیپ سے مراد ہے پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن۔ پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسنز وہ لوگ ہیں جو کہ سیاستدان ہیں یا پھر ان کے کلوز ریلیٹیوز ہیں، تو میں ان دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہوں، تو میں نے نو سیلیکٹ کر لیے۔ پرپز آف اکاؤنٹ میرا ہے سیونگ اینڈ انویسٹمنٹ، آپ کا ریسیٹ اینڈ پیمنٹس بھی ہو سکتا ہے، میں اسے سیونگ اینڈ انویسٹمنٹ کر دوں گا۔ جو ڈپازٹ پر منتھ ادھر شو ہو رہا ہے، آپ نے فرض کریں کر دیا، آپ اسے 50,000 بھی کر سکتے ہیں، آپ اسے ایکسپیکٹڈ ہی رکھیں گے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کنفرم جتنا کریں گے اتنا ہی ہو، لیکن یہ ایک ایکسپیکٹڈ ہے۔ اور وڈرال میں کروں گا فرض کریں 90,000 کی، اور 1 لاکھ میں ڈپازٹ کروں گا۔ ہمیشہ یہ جو ڈپازٹ ہے اور وڈرال، ڈپازٹ زیادہ ہوگا اور وڈرال کم ہوگا، یا پھر یہ دونوں ایکول ہوں گے، وڈرال زیادہ نہیں ہو سکتا ڈپازٹ سے۔ اب اس کو نیکسٹ کر دیتے ہیں۔ اب یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ جو میرا سورس آف انکم ہے وہ کیا ہے، لائک میں اسٹوڈنٹ ہوں، سیلف امپلائڈ ہوں، ان امپلائڈ ہوں، ہاؤس وائف ہوں، ریٹائرڈ، لینڈ لارڈ، جو بھی، تو میں ایسے کر دیتا ہوں کہ میں امپلائڈ ہوں۔ اب یہاں پہ میں اپنے امپلائر کی ڈیٹیلز لکھ دوں گا، اور اس کے بعد اس اسٹیپ کو نیکسٹ کر دوں گا۔ امپلائر کی ڈیٹیلز ڈالنے کے بعد میں نے اس اسٹیپ کو نیکسٹ کر دیا۔ اس کے بعد جو یہ مجھ سے ایڈریس کی ڈیٹیلز مانگ رہے ہیں کہ آپ کا پرمنٹ ایڈریس کیا ہے، اس کے علاوہ آپ کا پروفیشنل ایڈریس اور کرنٹ ایڈریس، تو مجھے یہ تینوں انٹر کرنے ہوں گے۔ میں اپنا پرمنٹ ایڈریس انٹر کرنے کے بعد اسے ایڈ کر دوں گا۔ اس کے بعد میں اپنا جو ہے پروفیشنل یا پھر انسٹیٹیوٹ کا ایڈریس، مطلب میں جہاں جاب کرتا ہوں وہاں کا ایڈریس ڈالوں گا۔ اسے سلیکٹ کرنے کے بعد پھر اسے بھی ایڈ کر دوں گا ڈیٹیلز ڈالنے کے بعد۔ پھر اس کے بعد میں اپنا کرنٹ ایڈریس ساری انفارمیشن نوٹ ڈاؤن کر کے اس کے بعد اسے بھی ایڈ کر دوں گا۔ تینوں ایڈریس ایڈ کرنے کے بعد میں نیکسٹ کر دوں گا۔ جناب اس جو ایڈریسز تھے وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد، ایڈریس کی ڈیٹیلز کمپلیٹ کرنے کے بعد، سیونگ اکاؤنٹ میں یہ آپ کو کہے گا کہ آپ نے زکوٰۃ ایگزمپشن کروانی ہے یا نہیں۔ تو آپ اگر ٹک کریں گے تو یہ آپ سے دیکھیں نوٹرائز کاپی CZ50 کی آپ کو لگانی ہوگی ڈاکومنٹ سیکشن میں، اور اگر آپ نان مسلم ہیں تو آپ کو سمپلی ایک سیلف ڈکلیریشن لکھنی ہوگی کہ میں نان مسلم ہوں، مجھ سے زکوٰۃ نہ کاٹی جائے۔ تو میں فی الوقت کے لیے زکوٰۃ ایگزمپشن کو نو کر دیتا ہوں کہ مجھ سے زکوٰۃ کاٹی جائے، میں ایسا کہوں گا۔ لیکن چونکہ آپ برانچ میں بھی جا کے CZ50 جمع کروا سکتے ہیں، میرے پاس اس وقت CZ50 موجود نہیں ہے، زکوٰۃ ایگزمپشن کا جو فارمیٹ ہے وہ میرے پاس موجود نہیں ہے، تو اس لیے میں اسے نو کر دیے۔ اور یہ جو ڈکلیریشن ہے یہ ساری آپ نو ہی کریں گے، اور یہ جو CRS کی جو ڈکلیریشن ہے اس کو بھی آپ نو کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پریس کر دیں۔ اب دیکھیے یہ آپ سے آپ کا جو سورس آف انکم ہے، آپ کا جو بینک یا آپ کا جو سیلری سلپ ہو گئی، یا پھر آپ کا جو کارڈ ہے سروس کارڈ، آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کا سروس کارڈ ہوگا آپ کے پاس، تو وہ آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے یہاں پہ۔ سیکنڈلی ادھر آپ نے اپنا جو اسپیسیفل سگنیچر ہے وہ ایک پیپر کے اوپر آپ نے اپنا سائن کر کے اور اسے بھی اپلوڈ کر دینا ہے، جو کہ ہونا چاہیے 2 MB کی پکچر ہونی چاہیے، اس سے زیادہ کی نہیں۔ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سگنیچر اور انکم پروف اپلوڈ کرنے کے بعد جب میں نے نیکسٹ اسٹیپ کو پریس کیا تو یہ مجھے میری لائیو امیج کیپچر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو اب جیسے ہی میں اسے الاؤ کروں گا یہ میری پکچر کلک کرے گا، اور اس کے بعد میں نیکسٹ پریس کر دوں گا۔ میری پکچر کلک کرنے کے بعد جیسے ہی میں نے نیکسٹ کیا تو یہ ریویو آ گیا، سارا جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں اوپر ساری میری ڈیٹیلز آ رہی ہیں۔ اس کے بعد نیچے یہ سب کچھ آپ کو اوپر بھی سب کچھ جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں آپ کو شو کرے گا جو آپ نے انٹر کی ہیں۔ اب یہ کچھ
ڈکلیریشن ہے جو آپ نے ایکسیپٹ کرنی ہے اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے. تو یہ آئی ایگری، یہ ساری ڈکلیریشنس کو میں ایگری کر لیتا ہوں. اور ایگری تو یہ ساری ڈکلیریشنز میں نے ایگری کر لی. اب اس کے بعد جیسے ہی میں سبمٹ کلک کروں گا تو میری جو اکاؤنٹ اوپننگ کی جو جتنی بھی فارمیلٹی ہے ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپننگ کی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. انہوں نے مجھے ایک ریفرنس نمبر پرووائڈ کر دیا، اور جو فردر کرسپونڈنس ہے آپ کے ساتھ یہ لوگ ای میل اور موبائل فون کے ذریعے کریں گے، میسج کے ذریعے. ابھی آپ کو بتا رہے ہیں واٹ ہیپنز نیکسٹ. تو اب میری جو اپلیکیشن ہے وہ ریویو میں ہو جائے گی. اس کے بعد میرے ساتھ جو اگر یہ سب کچھ میں نے ٹھیک کیا ہے تو میرا اکاؤنٹ نمبر مجھے ای میل اور ٹیکسٹ کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد مجھے 60 دنوں کے اندر اندر اپنی برانچ وزٹ کرنا ہے اور بایو میٹرک کروانی ہے. اگر میں نے اپنی بایو میٹرک نہ کروائی تو میرا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے گا. تو صرف آپ نے برانچ وزٹ کر کے اپنی بایو میٹرک کروانی ہے، اور جو آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ آپ نے گھر بیٹھے کھول لیا ہے بنا برانچ وزٹ کیے. صرف بایو میٹرک کے لیے آپ جائیں گے، وہ بھی 60 دنوں کے دوران. تو یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے بینک الحبیب کی جانب سے. تو میں آپ لوگوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور جیسا اکاؤنٹ ہو، جو چاہے سیونگ ہو چاہے کرنٹ ہو، آپ لوگ اس چینل کے ذریعے اوپن کریں. گھر بیٹھے ہوئے نیٹ بینکنگ کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے اکاؤنٹس کھولیں. امید ہے آج کی ویڈیو میں نے آپ کو جتنا بھی یہ پروسیس سمجھایا، آپ لوگوں کو آپ کی رہنمائی کی، تو آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹو رہا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم، خدا حافظ.